لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة نماز کے علاوہ بھی ہر صفت اپنے کمال کے ساتھ موجود. اور دوسری اس کی تعریف کیا ہے کہ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ رب وہ ذات ہے جو اپنے ہونے میں کسی غیر کا محتاج نہیں، جو اپنے ہونے میں کسی غیر کا محتاج نہیں. مجھے
آپ سب کو، ساری مخلوق کو کس نے بنایا؟ رب نے بنایا، لیکن رب کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے ہونے میں، اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہے۔ اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، اسے کسی نے بنایا نہیں۔ یہ معنی ہے واجب الوجود کا، یعنی ایک مختصر لفظ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ ذات جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، یعنی ہر اونچی صفت اس ذات کے اندر موجود ہے۔ اور واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ہونے میں کسی غیر کی محتاج نہیں، یعنی کسی کے ساتھ اس کا وجود نہیں جڑا ہوا۔ کیوں کہ پوری کائنات میں سے کچھ بھی نہیں تھا تب بھی رب کی ذات موجود تھی، بلکہ تب جب یہ جو لفظ ہیں یہ بھی نہیں تھے، اس وقت بھی اللہ کی ذات موجود تھی۔ تو اللہ خود سے ہے، وہ کسی کے ہونے سے نہیں ہے، اس کی ذات کسی غیر کی محتاج نہیں۔ اس ذات کو جو کسی غیر کی محتاج نہ ہو، اس ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ پڑھا لکھا بندہ، علم کی بزم میں بیٹھنے والا بندہ، وہ اس ایک جملے سے سمجھ جائے گا کہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کا نبی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جاہل بندہ جملہ بول سکتا ہے کہ آپ نبی کی تعریف کرتے ہو، نبی کو رب سے ملا دیتے ہو، صرف اس ایک تعریف کے اندر واجب الوجود وہ ذات جو اپنے ہونے میں کسی غیر کی محتاج نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور نبی کریم کی ذات وہ ہے جو اپنے ہونے میں رب کی محتاج ہے۔ رب نے محبوب کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اماں آمنہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو وہ ذات جو اپنے ہونے میں رب کی محتاج ہو، وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ یا وہ رب کے ساتھ مل کیسے سکتی ہے؟ صرف ایک اس فرق سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس کائنات کے اندر اپنے وجود میں، اپنے ہونے میں کسی غیر کی محتاج نہیں، اور اس کے علاوہ نبی، رسول، ولی، اولیاء، کتب، ابدال، جتنے اس کائنات کے لوگ ہیں، اول سے لے کے آخر تک جتنے آئیں گے، جتنے آ چکے ہیں، وہ سب کے سب اپنے وجود میں میرے رب کے محتاج۔ رب نے انہیں پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اچھا، دوسرا جملہ کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ
اور یا پھر ٹخنوں اس نے خود بنائے. اور اللہ وہ ذات ہوتی ہے، رب، معبود، خدا، اس ذات کو کہا جاتا ہے وہ اپنے بنانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا. اور جسے غیر بنائے یعنی یہ پتھر، اب یہ عقیدہ انہیں کون سمجھائے اور کون پڑھائے؟ یہ عقیدہ، میں نے کہا ایک عقیدہ سمجھ جائے، ہزارہا باطل نظریات وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ جانچنا چاہیے. بال برابر بھی کبھی ذہن میں شک نہیں پیدا ہوگا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کر رہا ہوں، میں کہیں شرک تو نہیں کر رہا، میں کہیں کفر تو نہیں کر رہا، میں کہیں محبوب کو رب سے ملا تو نہیں رہا. اگر ذہن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ محبوب کو رب نے بنایا ہے اور رب کو کسی نے نہیں بنایا، یہ اتنا بڑا فرق ہے. رب وہ ذات ہے جو اپنے ہونے میں کسی غیر کی محتاج نہیں، اور محبوب وہ ذات ہے جو اپنے ہونے میں رب کے محتاج ہے. ان کے نور کو تخلیق کیا گیا، ان کے وجود اطہر کو جناب آمینہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے مکے کے اندر جلوہ گر کیا گیا. پھر 63 سالہ زندگی انہوں نے اس مادر گیتی پر انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے گزاری. پھر ان کے وجود سے رب نے روح پاک کو نکالا ہے. مانا یہ جسے زندگی ملے، جس کی تخلیق ہو، جو پیدا ہو، پھر جو موت کے قانون سے گزرے، وہ رب نہیں ہوتا، وہ رب کا بندہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ اللہ ہے اور محبوب محبوب ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک عقیدہ مزید بیان کر دیا کہ اللہ واجب الوجود ہے اور وہ اپنی ذات کے حوالے سے کسی غیر کا محتاج نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، 99 نام ہیں قرآن پاک کے اول کے اندر، اور 1000 نام ہیں مدارج النبوہ کے اندر. یہ جتنے اللہ کے نام ہیں یہ 4 خوبیوں کے ساتھ متصف. اب یہ جملہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے. یعنی بہت سارے جملے ایسے ہیں جن پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، ان جملوں کو شرکیہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نہ کفریہ ہوتے ہیں نہ شرکیہ ہوتے ہیں. اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، وہ بندے پہ بھی آ سکتا ہے. قرآن میں آیا ہے، نام رب کا ہے، رب نے اپنے بندوں پہ لگایا. لیکن یہ جملہ اس میں فرق کرے گا کہ جب یہ نام رب کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب یہ نام بندے کے لیے استعمال ہو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. سنیے، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے صفاتی نام ہیں، وہ 4 خوبیوں سے متصف ہیں، یعنی 4 خوبیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ملے ہوئے ہیں. اچھا، سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ اس کی تمام صفات قدیم ہیں. اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے. ہم مثال لے لیتے ہیں، اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ کریم ہے. وہ کب سے کریم ہے؟ جب تب تب اب یہ کوئی لفظ نہیں تھا تب بھی میرا رب کریم تھا. اور جب کل من علیہ فان، ہر چیز فنا کے دائرے میں اتر جائے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ جسے مخلوق کہتے ہیں وہ فنا ہو جائے گا، اللہ کی صفت کریم تب بھی موجود ہوگی. یہ پہلی اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کی 4 خوبیاں ہیں. ان 4 خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی ہر صفت قدیم ہے. اب یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے، یہاں لوگ مغالطے
सकती, लेकिन तुझे कि ये हाथ अगर किसी मुर्दे पर फिरता था तो रब उसे जिंदगी अता फरमा देता था। रब ने मेरे हबीब के हाथ के अंदर ये बरकत डाली कि सहाबा जिस बकरी को थोड़ी देर पहले खा चुके थे और हड्डियां एक जगह इकट्ठी की थी, मेरे हबीब ने हाथ रखा है तो रब ने उस बकरी को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। अब ये बराबरी कैसे हो सकती है? देने वाला रब। रब की शान ये है कि रब की कोई भी सिफ्त वो जाती नहीं, सॉरी वो अताई नहीं, वो जाती है, वो किसी की अता करदा नहीं है। और मेरे हबीब के पास जितनी सिफ्तें हैं मेरे रब की अता करदा है। तीसरी खूबी सुनिए, अल्लाह की जो सिफात है, पहली खूबी वो सारी कदीम है, हमेशा हमेशा से। दूसरी खूबी अल्लाह की जितनी सिफात हैं वो जाती हैं, वो किसी की अता करदा नहीं। और तीसरी खूबी अल्लाह की जितनी सिफात हैं वो लाफानी हैं, उनको कभी भी फना नहीं, ना पहले ना अब ना बाद में। मखलूक में जो भी है एक वक्त आएगा हर चीज फना के दायरे में उतर जाएगी जब क़यामत कायम होगी। ये कुरान का बयान है भाई, कुरान का बयान है। मैं अपने पास से कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना के दायरे में उतर जाएगी। जिसे मखलूक कहते हैं, जो मखलूक है वो खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। जब कायनात फना हो जाएगी रब की सिफतें उस वक्त भी मौजूद होंगी। अल्लाह की जितनी भी सिफतें हैं वो लाफानी हैं, यानी उनको कभी भी फना नहीं। ये तीसरी खूबी है अल्लाह की सिफात। और चौथी खूबी क्या है कि अल्लाह की जितनी सिफात हैं वो लामादूद हैं, उनकी कोई हद, कोई बाउंड्री नहीं। रब को गैब का इल्म है, कितना है कोई बाउंड्री नहीं। रब रज़्ज़ाक है, कितना है कोई बाउंड्री नहीं। वो रहमान है, कितना है कोई बाउंड्री नहीं। उसकी जितनी सिफात हैं लामादूद हैं, कोई पैमाना ऐसा नहीं कि उनके दरमियान हद लगा दी जाए कि यहां तक रब की ये सिफ्त है, आगे नहीं चलेगी। जिसे रब कहते हैं, जैसे रब हमेशा हमेशा के लिए है, उसकी हर सिफ्त भी हमेशा हमेशा के लिए है। उसकी हर सिफ्त भी जाती है, किसी की अदा करदा नहीं। उसकी हर सिफ्त भी हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी, कभी भी उसकी फना नहीं आएगी। और उसकी हर सिफ्त लामादूद है, उसे कभी किसी हद में बंद किया जा सकता नहीं। ये हमारे अल्लाह की शान है। अब ये अकायद के वो जुमले हैं कि जब हम इन्हें सीखेंगे तो बहुत सारे नज़रियात, बोले जाने वाले जुमले, मैं मिसाल देता हूँ। पहला जुमला जो हमने सीखा कि अल्लाह के जितने अस्मा हैं तौक़ीफ़ी हैं, यानी अल्लाह का कोई नाम भी हम खुद अपने पास से नहीं रख सकते, हमें रखने की इजाज़त रब का वो नाम बोलना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस उम्मत को अता किया गया, जो सिफात रब की बताई गई। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे माहौल के अंदर एक जुमला बोला जाता है, अल्लाह मियाँ। ये जुमला आपने सुना? और हद देखें इल्म से बगावत की कि कुरान पाक का तर्जमा करते हुए भी बंदे भटक गए और ये जुमले उन्होंने लिख दी। हालांकि अल्लाह का जब नाम लेना है, या आप कहें अल्लाह ताला, या कहें अल्लाह तबारक व ताला, या कहें अल्लाह अज़्ज़ा व जल, प्यार मोहब्बत से अल्लाह को मियाँ कहने की इजाज़त नहीं। क्यों? मियाँ तीन माने के अंदर आता है। एक मियाँ का माना आका होता है, एक मियाँ का माना शोर जो हमारे माहौल के अंदर बोला जाता है, और एक तीसरा मियाँ का माना इंतहाई खतरनाक है, जना की दलाली करने वाला, उसे भी मियाँ कहा जाता है। ये उर्दू के अंदर इसके मानी मौजूद है। और ऐसा लफ्ज जिसका एक माना दुरुस्त हो और एक माना गलत हो, वो कभी भी रब की जात के मुतल्लिक नहीं बोला जाएगा। हमारे यहाँ ये जुमला तो बहुत आम बोला जाता है, सादा सा कोई बंदा हो
اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ میاں کی گائے ہے. آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ یہ ہمارے ماحول میں بولا جاتا ہے یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں. رہی بات یہ کہ یہ جو جملہ ہے، کیونکہ اس پر فتاوی جات موجود ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کو میاں کہہ دیا یا کسی نے کسی بندے کی سادگی کی وجہ سے اسے یہ جملہ بول دیا کہ یہ اللہ میاں کی گائے ہے، تو اس سے کلمہ کفر تو صادر نہیں ہوگا، یعنی بندہ کافر نہیں ہوگا، ایمان اس کا ختم نہیں ہوگا، لیکن اس بندے پر توبہ کرنا لازم ہے کہ رب کے متعلق وہ جملہ بول رہا ہے جو رب کی شان کے لائق ہے. مجھے بتائیں سخی جملے کے اندر کیا عیب ہے؟ سخی جملے میں کوئی عیب ہے؟ سخاوت تو بہت اعلیٰ خوبی ہے. سخی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی دوزخ سے دور ہوتا ہے. اتنی صفتیں ہیں، لیکن اللہ کو سخی کہنے کی اجازت نہیں. اور اس کا میں آپ کے سامنے اگر معنی بیان کر دوں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ رب کو سخی نہیں کہہ سکتے، رب کو جواد کہتے ہیں. جواد میں اور سخی کے اندر فرق ہے. اچھا فرق کیا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جو حساب لگا کے دے، وہ زکوٰۃ کا حساب لگا کے دیتا ہے 1,00,000 پہ 2,500. ایسا نہیں کرتا 1,00,000 پر زکوٰۃ دینی ہو تو وہ 80,000 دے دے، نہیں، وہ حساب لگا دے. 2,00,000 روپے حساب لگا کے دیتا ہے 5,000. 10 بوریاں گندم میں حساب لگا کے دیتا ہے 1 بوری. سخی وہ ہوتا ہے جو گن کے دے، حساب لگا کے دے. اور جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق کو بے حساب عطا فرماتا ہے. مجھے بتائیں سخی تو پھر رب کی شان کے لائق ہی نہیں. وہ جواد ہے، وہ گنتا نہیں، وہ بے حساب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بلکہ میں یوں جملہ بولنا چاہوں، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، رب کیا کہتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، ساری مخلوقات اول سے لے کے آخر تک، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی میری مخلوقات ہیں، اگر وہ میرے دربار کے اندر آ کے سوال کرے اور ایک چیز مجھ سے مانگے بطور سوال، رب کہتا ہے میں سب کو عطا کر دوں. تو بتاؤں کہ میں کتنا بڑا جواد ہوں، میرے خزانے کتنے بڑے ہیں. ربا اگر ایک چیز مانگی جائے تو پوری مخلوقات کو دے دے تو تیرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی. رب پتہ کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے تم سمندر کے اندر اگر سوئی کی نوک ڈالو تو سوئی کے نکے کے ساتھ جو پانی محدود سا لگتا ہے، جسے کسی پیمانے میں بھی تولا نہیں جا سکتا، ماپا نہیں جا سکتا. رب کہتا ہے اگر میں ساری مخلوق کو ایک سوال اشارے کرے میں سب کو عطا کر دوں، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. تو کتنا بڑا جواد. اسی طرح جب یہ لفظ جو بظاہر اچھے معنی رکھنے والے، یہ بھی رب کی شان کے متعلق کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے متعلق اس طرح کے کلمات بولنا. اور ہمارے ہاں بچوں کو سکھانے کے لیے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچے سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو جب اللہ کی ذات کے متعلق ایک مسلمان باپ یا ماں اپنے بچے کو تعارف کرواتا ہے یا کرواتی ہے تو بچے کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے اللہ کہاں ہے؟ تو اس سوال کے جواب پر والدین آسمان کی طرف اشارہ کر دیتے، اللہ آسمانوں پہ. اور عقائد میں یہ عقیدہ بڑے واضح عقیدے کے طور پر وہ علم العقائد کی کتابوں کے اندر بیان ہوا کہ اللہ سمت سے سمت جیت، اللہ جیت سے سمت سے اور مکان سے پاک. اللہ کو آپ نہ آسمانوں میں بیان کر سکتے ہو، نہ یوں کہہ سکتے ہو وہ اس گھر میں ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہو وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہو مدینہ کے اندر ہے. کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ رب کی ذات وہ کسی جہت یا کسی مکان کے اندر مقید ہونے والی نہیں. یہ باقاعدہ قرآنی نظریہ عقیدہ ہے. لہذا اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا کہ اللہ آسمانوں میں، یہ بہت غلط ہے. پہلے بچوں کی زبان سے ڈائریکٹلی رب کا نام نکلوائیں
کہ وہ اللہ کا لفظ بولنے کے قابل ہو جائیں، پھر انہیں کلمہ طیبہ پڑھائیں، اور جب ان کی عقل اس بات کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے پھر انہیں عقیدہ سکھائیں کہ ہمارا رب وہ کسی مکان میں آ ہی نہیں سکتا، وہ کسی جیت میں سما ہی نہیں سکتا، وہ ہر جیت سے ماورا ہے، ہر مکان سے ماورا ہے، ہر جگہ وہ اپنی شانوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، شانوں کے ساتھ۔ یہ اس جملے کے اندر بھی وضاحت موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات کے متعلق ہم مزید بھی عقائد، آج میں نے صرف بنیادی رب کی ذات کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس تعارف کے